میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. مشکاہ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. العیاذ باللہ. یہ گفتگو ہم نے سماعت کی. جناب کا نام مفتی سمر عباس اتاری ہے. ان کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے. انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جملے کی نسبت کی, ایک فحش گوئی کی نسبت کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو مثال دی وہ یوں دی کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. یعنی چسکا لینے کے لیے وہ ہر ایک بکرے کے پاس جاتی ہے, ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. تو اس فحش گوئی کی جو اس نے نسبت کی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو چسکا لینے کے لیے ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور ہر بکرے کو جو ہے وہ خوش رکھتی ہے. العیاذ باللہ. اب یہ جو حدیث ہے یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور مشکاہ شریف کے اندر بھی ہے. آپ کو اسکرین پر جو حدیث وہ نظر آ بھی رہی ہوگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی کی مثال اس بکرے کی طرح ہے, اس بکری کی طرح ہے کہ جو دو ریوڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے اور کبھی ایک ریوڑ کے پاس جاتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ کے پاس جاتی ہے, حیران و پریشان ہوتی ہے. یہاں پر العائرہ کا ذکر ہے. العائرہ کا مطلب ہوتا ہے حیران و پریشان. یعنی وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں کس ریوڑ کے ساتھ, میں ایک ریوڑ کے ساتھ ہوں یا دوسرے ریوڑ کے ساتھ. یعنی اس بیچ میں وہ حیران و پریشان ہوتی ہے. جس طریقے سے منافق آدمی جو ہوتا ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر سے وہ کیا ہوتا ہے, وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے. یعنی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ یا کافروں کے ساتھ ہو جاؤ. تو العیاذ باللہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چسکا لینے کے لیے وہ بکری جو چسکا لینے کے لیے کبھی ایک کے پاس جاتی ہے کبھی دوسرے کے پاس جاتی ہے, ہر ایک کو خوش رکھتی ہے. العیاذ باللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فحش گوئی کی نسبت کرنا یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی گستاخی ہے, بہت بڑی توہین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کبھی فحش گوئی نہیں کرتا, مسلمان کبھی بدزبانی نہیں کرتا, مسلمان کبھی لان تان نہیں کرتا. یہ تو مسلمان کی علامت ہی نہیں ہے. لیکن اس فحش گوئی کو آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی اور فحش گوئی تو آپ نے خود کی لیکن العیاذ باللہ اس کی نسبت آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی. کیا یہ نبی علیہ السلام کی توہین نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے تو آپ جہنمی ہوئے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے جھوٹ بولا ہے. اور آپ کہو گے کہ جناب والا العائرہ کا مطلب کیا ہے؟ العائرہ کا جو مطلب ہے وہ آپ کسی بھی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے کہ اس کا معنی ہوتا ہے حیران و پریشان, جو کہ حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے. ترجمے میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ حیران و پریشان بکری کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ وہ کس ریوڑ کے ساتھ. جیسے کہ منافق ہوتا ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی وہ خود حیران و پریشان ہوتا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤں یا کس کی طرف ہو جاؤں. لیکن اس شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس فحش گوئی کی نسبت کی, بدزبانی کی, فحش گوئی خود کی اور اس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی. کیا اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس حوالے سے جناب والا کو رجوع کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہم تمام مسلمانوں کے دل جو ہے وہ دل آزاری ہوئی ہے. اور دوسری طرف ان کے جو علماء ہیں, جو بریلی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں, جو عوام ہے, جو ان کو اپنے جلسوں میں اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں, تو اب ان کو بھی چاہیے کہ عاشق رسول ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہوئے اس شخص سے مطالبہ کیجیے. آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فحش گوئی کی نسبت کی, یہ نبی علیہ السلام کی بدترین توہین ہے, گستاخی ہے. لہذا فی الفور جو ہے وہ آپ توبہ استغفار کرے. لیکن جب اپنے کرے, جب اپنے اس قسم کی فحش گوئی کرے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے لیکن سب خاموش ہے کیونکہ عاشق رسول ہے, ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا گستاخی چاہے وہ جو بھی کرے, چاہے غیر مسلم کرے چاہے مسلمان کرے, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص کرے, توہین کرے تو وہ توہین ہے, اس کو توہین کہنا چاہیے. اور اس حوالے سے
اگر یہ سے رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، کیونکہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اس وجہ سے، تو لہٰذا اس حوالے سے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو پابندی سلاسل کرے اور ایسے شخص کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کرے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس قدر جری نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قدر خوشگوئی کی نسبت کرے اور سر عام کرے، کیمرے کے سامنے کرے۔ بہرحال اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔